بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب الوصیت کے بارے میں گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رسالہ الوصیت دسمبر 1905 میں رقم فرمایا، اور اس کے مضامین پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ کالوں صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسالہ کیوں تحریر فرمایا؟ 1905 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بار بار بڑی کثرت کے ساتھ عربی زبان میں، اردو زبان میں الہامات کا سلسلہ جاری ہوا، اور آپ پر یہ انکشاف کیا گیا کہ آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہے، اور خدا کی طرف سے یہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ 2-3 سال تک آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ اس قدر کثرت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کی قرب وفات کے الہامات ہوئے، تو جس طرح ہر درد مند باپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی وفات کے قریب اپنی اولاد کو جمع کرے اور انہیں اپنے درد دل سے بھری ہوئی نصیحتیں کرے جنہیں وصیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اسی فطری طریق کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو خدا کے نبی تھے، اور نبیوں کا دل تو دنیاوی باپ کی نسبت 1000 درجہ بڑھ کر درد مندی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ نے بھی یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی جماعت کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مخلصین کو وہ بنیادی نصیحتیں کر جاؤں جنہیں وصیت کے نام سے موسوم کیا جائے۔ چنانچہ اپنی جماعت کے افراد کو وصیت کرنے کے لیے آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا، اور اس میں اپنی ہدایات اور نصائح کا خلاصہ درج کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے اپنی جماعت کے نام وصایا کیں، ان میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سنا دوں۔ جی۔ حضور فرماتے ہیں، اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے، اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے، اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں، اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی محض خدا کے لیے ہو جائے گی، اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم ہو جاؤ گے۔ فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے، ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں۔ اور پھر حضور اپنی جماعت کے افراد کو تسلی دیتے ہوئے جماعت کے تابناک مستقبل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ
جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ تو ان نصائح کو جماعت کے افراد تک پہنچانے کے لیے حضور نے یہ رسالہ الوصیت تصنیف فرمایا تھا۔ جزاکم اللہ۔ اور سب اسی رسالہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دو قدرتیں ظاہر فرمایا کرتا ہے، تو ان کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس رسالہ میں حضور نے جماعت کو آنے والے حالات کے مد نظر نصائح فرمائی ہیں۔ انہیں نصائح کے ضمن میں ایک یہ بات بھی حضور نے بیان فرمائی ہے کہ دو قسم کی قدرتیں جماعت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی، کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آ جائیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی، اور وہ اس سلسلہ کو پوری ترقی دے گا، کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی،
اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتے ہوئے جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں ہوا، جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنے قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا۔ تو حضور یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو قسم کی قدرتیں خدا تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے، ایک انبیاء کی زندگی میں، انبیاء کے ذریعے قدم قدم پہ ان کی تائید اور نصرت کے ذریعے، اور دوسرے فرمایا کہ انبیاء کی وفات کے بعد جب ان کی جماعت پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اور مخالفین سمجھتے ہیں کہ اب یہ جماعت آج اور کل کی مہمان ہے، اس وقت خدا تعالیٰ دوسری قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اور کس طرح فرمایا، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا۔ یعنی جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کے صحابہ کے امام اور پیشوا بنے، ان کو خدا نے خلیفہ بنایا، اس طرح خدا تعالیٰ انبیاء کے بعد انبیاء کی جماعت میں ایک خلیفہ کھڑا کیا کرتا ہے اور فرمایا میرے بعد بھی خدا تعالیٰ اسی خلیفہ کی شکل میں دوسری قدرت کا نظارہ دنیا کو دکھائے گا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ اب یہ جو آیت حضور نے یہاں پہ ذکر فرمائی، اس میں خلافت کے قیام کی پیش گوئی ہے۔ تو اس آیت کو درج کر کے حضور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو دوسری قدرت ہوتی ہے اس کا ظہور نبی کی وفات کے بعد ہوتا ہے، وہ شخصی خلافت کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور فرمایا ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جب کہ حضرت موسیٰ مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح جس طرح پہلے انبیاء کی وفات کے بعد شخصی خلافت کے ذریعے خدا تعالیٰ نے ان کی جماعتوں کو سنبھالا اور اسے حضور دوسری قدرت کے نام سے موصوف کرتے ہیں۔ تو چنانچہ فرمایا سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو، یعنی میں نے جو کہا کہ میری وفات ہونے والی ہے عنقریب، فرمایا تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ میری وفات کے بعد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
जिस तरह खुदा ने पहले अंबिया की वफ़ात के बाद खिलाफत का निज़ाम कायम करके उनकी जमातों को संभाला और अपनी कुदरत का नमूना दिखाया, इसी तरह मेरी वफ़ात के बाद मेरी जमात में भी खुदा ताला खिलाफत का निज़ाम कायम करके अपनी कुदरत का नमूना दिखाएगा। और हुजूर फरमाते हैं, और उसका आना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो दायमी है जिसका सिलसिला क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा, और वह दूसरी कुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं ना जाऊँ। कितनी बड़ी बशारत है जमात के अफराद के लिए कि वो दूसरी कुदरत यानी मेरी जमात में मेरी वफ़ात के बाद जो खिलाफत का निज़ाम कायम होगा, हुजूर ने फरमाया कि वो दायमी है जिसका सिलसिला क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा, और वह दूसरी कुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं ना जाऊँ। लेकिन मैं जब जाऊँगा तो फिर खुदा इस दूसरी कुदरत को तुम्हारे लिए भेज देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, यानी खिलाफत का वजूद हमारी जमात में हमेशा कायम और दायम रहेगा। फरमाया, जैसा कि खुदा का बराहीन अहमदिया में वादा है, और वो वादा मेरी ज़ात की निस्बत नहीं है बल्कि तुम्हारी निस्बत वादा है, जैसा कि खुदा फरमाता है कि मैं इस जमात को जो तेरे पैराव हैं क़यामत तक दूसरों पर गलबा दूँगा। सो ज़रूर है कि तुम पर मेरी जुदाई का दिन आवे, ताबाद इसके वो दिन आवे जो दायमी वादे का दिन है। वो हमारा खुदा वादों का सच्चा और वफ़ादार और सादिक खुदा है। वो सब कुछ तुम्हें दिखलाएगा जिसका उसने वादा फरमाया है, अगरचे ये दिन दुनिया के आखिरी दिन हैं और बहुत बलाएँ हैं जिनके नुज़ूल का वक्त है, पर ज़रूर है कि ये दुनिया कायम रहे जब तक वो तमाम बातें पूरी ना हो जाएं जिनकी खुदा ने खबर दी। मैं खुदा की तरफ से एक कुदरत के रंग में ज़ाहिर हुआ, और मैं खुदा की एक मुजस्सम कुदरत हूँ, यानी मैं नबी हूँ। और मेरे बाद बास और वजूद होंगे जो दूसरे कुदरत का मज़हर होंगे। सो तुम खुदा की कुदरत सानी के इंतज़ार में इकट्ठे होकर दुआ करते रहो, और चाहिए कि हर एक सालिहीन की जमात हर एक मुल्क में इकट्ठे होकर दुआ में लगे रहें ता दूसरी कुदरत आसमान से नाजिल हो और तुम्हें दिखा दे कि तुम्हारा खुदा ऐसा कादिर खुदा है। तो इस तरह हुजूर ने अपनी जमात को दूसरी कुदरत के यानी खिलाफत के आने की बशारत दी और फरमाया कि उसका सिलसिला दायमी है जो क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। कल से भी कुछ और गुफ्तगू बाकी है, लेकिन इस दौरान एक नज़म जो है वो नाज़रीन को सुनाई जाएगी। तो नाज़रीन किराम, हमारी गुफ्तगू ये भी जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान सुबाहु ज़फ़र साहिब आपको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा और शीरीं कलाम सुनाएंगे। इस्लाम से ना भागो राहे खुदा यही है, ऐ सोने वालों जागो शम्सुज़्ज़ोहा यही है। मुझको कसम खुदा की जिसने हमें बनाया, मुझको कसम खुदा की जिसने हमें बनाया, अब आसमां के नीचे दीने खुदा यही है, अब आसमां के नीचे दीने खुदा यही है। वो दिल सिता नहा है, किस राह से उसको देखें, वो दिल सिता नहा है,
किस राह से उसको देखें, इन मुश्किलों का यारो मुश्किल कुशा यही है, इन मुश्किलों का यारो मुश्किल कुशा यही है। बातिन सियाह है जिनके उस दी से है वो मुनकिर, बातिन सियाह है जिनके उस दी से है वो मुनकिर, पर ए अंधेरे वालों दिल का दिया यही है, पर ए अंधेरे वालों दिल का दिया यही है। सब खुश्क हो गए हैं जितने थे बाग पहले, सब खुश्क हो गए हैं जितने थे बाग पहले, हर तरफ मैंने देखा बुस्तां हरा यही है, हर तरफ मैंने देखा बुस्तां हरा यही है। दुनिया में इसका सानी कोई नहीं है शरबत, दुनिया में इसका सानी कोई नहीं है शरबत, पी लो तुम इसको यारो आबे बका यही है, पी लो तुम इसको यारो आबे बका यही है। इस्लाम से ना भागो राहे खुदा यही है, ऐ सोने वालों जागो शम्स ज़ोहा यही है। ये थे सबाह ज़फ़र साहिब जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का मंजूम कलाम सुना रहे थे। अब हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताब अल-वसीयत के बारे में गुफ्तगू को दोबारा शुरू करते हैं। कारम साहब से अब ये जो आखिरी सवाल है हमारी इस किताब से, आप ये बताएं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने निज़ाम वसीयत के मुतल्लिक़ क्या बयान फरमाया है। जैसा कि पहले तज़किरा हो रहा है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये रिसाला वसीयत के तौर पे तहरीर फरमाया था अफराद जमात के नाम जी। जब खुदा ताला की तरफ से आप पर आपकी वफ़ात के कुर्ब की बार बार इत्तलाएँ मिलनी शुरू हुई, उस सिलसिले में हुजूर फरमाते हैं कि खुदा ताला ने आपको अपने नेक अंजाम के बारे में और अपनी जमात के मुखलिसीन के नेक अंजाम के बारे में भी बशारत दी। चुनांचे हुजूर ने फरमाया, मुझे एक जगह दिखला दी गई कि ये तेरी कब्र की जगह होगी। एक फ़रिश्ता मैंने देखा कि वो ज़मीन को नाप रहा है
تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے۔ اور ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب خدا کی طرف سے مجھے اپنی جماعت کے مخلصین کی قبروں کی جگہ دکھائی گئی اور خدا نے اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا، تو میرے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ خواہش تھی کہ میں اپنی جماعت کے برگزیدہ مخلصین کے لیے ایک علیحدہ قبرستان بناؤں جس میں انہی برگزیدہ مخلصین کی قبریں ہوں جو خدا کی بارگاہ میں بہشتی ہیں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس مقصد کے لیے اپنی زمین کا کچھ حصہ وقف کیا، اور حضور نے اس کشف کی تعمیل میں خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں کہ اے خدا، اس میں وہی لوگ دفن ہوں جو تیری بارگاہ میں کامل الایمان ہیں، صادق ہیں، اخلاص شعار ہیں، تیری محبت کے مورد ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس بہشتی مقبرہ کے بارے میں ایک الہام یہ بھی کیا کہ انزل فیہا کل رحمت، اس بہشتی مقبرہ میں ہر قسم کی رحمت خدا نے نازل کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب مجھے خدا تعالیٰ نے اس قبرستان اور اس میں دفن ہونے والے افراد کے بارے میں اس قدر بھاری بشارات دیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والوں کے لیے میں بعض شرائط بھی تجویز کروں۔ حضور نے پھر اس رسالہ میں وہ شرائط تجویز کی ہیں کہ جو لوگ بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے والے ہوں وہ ان شرائط کی پابندی کریں۔ ان شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے افراد اس نظام میں شامل ہوں جو یہ عہد کریں کہ ہم تا دم مرگ ساری زندگی اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق احکام اسلام کی پابندی کریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی سے پرہیز کریں گے، اور کما حقہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کریں گے، دین کے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیں گے۔ اس میں ایک حضور نے اعلیٰ درجے کی مالی قربانی کی شک بھی درج فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مخلصین جو اس بہشتی مقبرہ میں دفن ہونا چاہیں وہ یہ بھی وصیت کریں کہ وہ اپنی کل جائیداد کا کم از کم 1/10 حصہ وصیت کے طور پر یا وقف کے طور پر جماعت کو دیں گے، اور اس کے لیے حضور نے اس کے انتظام کے لیے ایک صدر انجمن تشکیل دی۔ فرمایا کہ تمام افراد جماعت یہ خدا کے ساتھ عہد کریں کہ جتنی بھی ان کی جائیداد ہے وہ کم از کم 1/10 حصہ اشاعت اسلام کے لیے اس انجمن کے حوالے کریں گے، اور فرمایا کہ وہ انجمن ان اموال کو حاصل کر کے تجارت کے کاموں میں بھی لگائے تاکہ اس سے مزید آمدن پیدا ہو اور اشاعت اسلام کے کام میں مصرف ہو۔ فرمایا کہ ان اموال کے حصول کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت ہو، دینی کتب کی اشاعت ہو، اور دنیا میں پائے والے غریب، یتامہ، بیوگان اور مساکین ان کی خبرگیری کا انتظام ہو، ان کی ضروریات کی کفالت۔ تو فرمایا کہ یہ جو انتظام ہوگا یہ دنیا کے مستحقین کا ایک قسم کا باپ ہوگا، یہ ان کی ضروریات کا کفیل ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ کم از کم 1/10 حصہ وہ اپنی جائیداد کا وصیت کریں وقف کے طور پر یا وصیت کے طور پر، اس سے بڑھ کر بھی وہ دے سکتے ہیں۔ بعد میں حضور نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ جو صاحب کوئی جائیداد نہیں رکھتے لیکن ویسے اپنی آمد کی کوئی سبیل رکھتے ہیں تو وہ بھی اس نظام میں شامل ہو جائیں۔
اسے نظام وصیت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان تمام مخلصین کے ایک جگہ دفن کرنے کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ حضور یہ فرماتے ہیں، فرمایا واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل الایمان ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں، اور تا ان کے کارنامے یعنی جو خدا کے لیے انہوں نے دینی کام کیے ہمیشہ کے لیے قوم پر ظاہر ہوں۔ اس سلسلے میں حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی صاحب اس قبرستان کے انتظام کو بدعت یا نفسانی اغراض پہ محمول نہ سمجھیں، اور نہ ہی یہ سمجھیں کہ یہ زمین کسی کو بہشتی بنا دے گی۔ اس غلط فہمی کی جو دلوں میں پیدا ہو سکتی تھی، حضور اس کے بارے میں فرماتے ہیں، کوئی نادان اس قبرستان اور اس کے انتظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھے، کیونکہ یہ انتظام حسب وحی الہی ہے اور انسان کا اس میں دخل نہیں۔ اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے سے کوئی بہشتی کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے گی۔ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے گی، بلکہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا۔ تو حضور نے اس رسالے میں یہ بھی فرمایا کہ ہماری جماعت کے تمام وہ احباب جن تک میرا یہ رسالہ الوصیت پہنچے اور انہیں اس بات کی اطلاع ہو کہ میں نے اپنے جماعت کے مخلصین کے سامنے اس طرح وصیت کے نظام کی تحریک کی ہے کہ وہ یہ وصیت کریں کہ اشاعت اسلام کی خاطر دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اپنی جائیدادوں کا، اپنی آمدنیوں کا کم از کم 1/10 حصہ یا اس سے بڑھ کر وقف کریں گے یا وصیت کے طور پر پیش کریں گے۔ تو فرمایا کہ تمام افراد جماعت کا یہ فرض ہے کہ وہ خود بھی اس نظام میں شامل ہوں اور اپنی جماعت کے دیگر افراد کو بھی جنہیں اس انتظام سے اطلاع نہ ہو انہیں بھی اس انتظام کی اطلاع دیں، ان میں اس پیغام کو مشتہر کریں اور انہیں اسے روشناس کرائیں۔ اس نظام میں شمولیت کی اہمیت کے بارے میں حضور نے ایک بڑا ہی پرمعارف مضمون تحریر فرمایا۔ اس مضمون کو سنا کر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ حضور نے اس میں وہ بعض شرائط درج فرمائی ہیں اس نظام میں شمولیت کی، انہیں درج کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں آئندہ اس بہشتی مقبرہ میں وہ دفن کیا جائے گا جو ان شرائط کو پورا کرے گا۔ ممکن ہے کہ بعض آدمی جن پر بدگمانی کا مادہ غالب ہو وہ اس کارروائی میں ہمیں اعتراضوں کا نشانہ بناویں اور اس انتظام کو اغراض نفسانیہ پر مبنی سمجھیں یا اس کو بدعت قرار دیں، لیکن یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے کام میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بلا شبہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ اس انتظام سے منافق اور مومن میں تمیز کرے، اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ اس الہی انتظام پر اطلاع پا کر بلا توقف اس فکر میں پڑتے ہیں کہ 10واں حصہ کل جائیداد کا خدا کی راہ میں دیں، بلکہ اس سے زیادہ اپنا جوش دکھلاتے ہیں، وہ اپنی ایمانداری پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اسی قدر پر راضی ہو جاؤں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ابھی ان کا امتحان نہ کیا جائے؟ اور یہ امتحان تو کچھ بھی چیز نہیں، صحابہ کا امتحان جانوں کے مطالبے پر کیا گیا،
اور انہوں نے اپنے سر خدا کی راہ میں دیے، پھر ایسا گمان کہ کیوں یوں ہی عام اجازت ہر ایک کو نہ دی جائے کہ وہ اس قبرستان میں دفن کیا جائے، کس قدر دور از حقیقت ہے۔ اگر یہی روا ہو تو خدا تعالیٰ نے ہر ایک زمانہ میں امتحان کی کیوں بنیاد ڈالی؟ وہ ہر ایک زمانہ میں چاہتا رہا ہے کہ خبیث اور طیب میں فرق کر کے دکھلاوے، اس لیے اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض خفیف امتحان بھی رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ یہ بھی دستور تھا کہ کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کا مشورہ نہ لے جب تک پہلے نذرانہ داخل نہ کرے۔ بس اس میں بھی منافقوں کے لیے ابتلا تھا۔ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کے امتحان سے بھی اعلیٰ درجہ کے مخلص، جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے، دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائیں گے، اور ثابت ہو جائے گا کہ بیعت کا اقرار انہوں نے پورا کر کے دکھلا دیا اور اپنا صدق ظاہر کر دیا۔ بے شک یہ انتظام منافقوں پر بہت گراں گزرے گا، اور اس سے ان کی پردہ دری ہوگی، اور بعد موت وہ مرد ہوں یا عورت اس قبرستان میں ہرگز دفن نہیں ہو سکیں گے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، لیکن اس کام میں سبقت دکھلانے والے راست بازوں میں شمار کیے جائیں گے، اور ابد تک خدا تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں گی۔ بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ بلاؤں کے دن نزدیک ہیں، اور ایک سخت زلزلہ جو زمین کو تہ و بالا کر دے گا قریب ہے۔ بس وہ جو معائنہ عذاب سے پہلے اپنا تارک کو دنیا ہونا ثابت کر دیں گے، اور نیز یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ کس طرح انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، خدا کے نزدیک حقیقی مومن وہی ہیں۔ اور اس کے دفتر میں سابقین اولین لکھے جائیں گے، اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ ایک منافق جس نے دنیا سے محبت کر کے اس حکم کو ٹال دیا ہے، وہ عذاب کے وقت آہ مار کر کہے گا کہ کاش میں تمام جائیداد، کیا منقولہ اور کیا غیر منقولہ، خدا کی راہ میں دیتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔ یاد رکھو کہ اس عذاب کے معائنہ کے بعد ایمان بے سود ہوگا اور صدقہ خیرات محض عبث۔ دیکھو میں بہت قریب عذاب کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اپنے لیے وہ ذات جلد تر جمع کرو کہ کام آوے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مال لوں اور اپنے قبضے میں کر لوں، بلکہ تم اشاعت دین کے لیے ایک انجمن کے حوالے اپنا مال کرو گے اور بہشتی زندگی پاؤ گے۔ بتیرے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے، مگر بہت جلد دنیا سے جدا کیے جائیں گے، تب آخری وقت میں کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی افراد جماعت کو حضور علیہ السلام کی اس خواہش کی تعمیل میں نظام وصیت میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے، اور تا دم مرگ پوری محبت اور وفا کے ساتھ اس شمولیت کو نبھانے کی توفیق عطا۔ آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔